عورت سے عورت مرد دونوں جو ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا ایک عظیم رشتہ ہے. اور اس رشتے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم محتاج ہو، غربت ہے، تو اس سے مایوس مت ہو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ نکاح ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ یہ ہوتے کہ ابھی بے روزگار ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے برکتیں پیدا فرماتا ہے. ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز بنا دیتا ہے. تو یہ ایک عظیم رشتہ ہے. اس رشتے کو قائم کرنا، جو نکاح کا جو شرعی طور پر جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ سنت جو طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کا جو دونوں کا رشتہ، جو دو گواہوں کی موجودگی، اور ایک آدمی وکیل ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے، اور تیسری چیز مہر. یہ نکاح کے اہم ارکان ہوتے ہیں. تو لڑکی اپنا نکاح کرنے کی کسی کو اجازت دے سکتی ہے کہ میں اپنا نکاح کرنے کی میں اپنے والد کو اجازت دیتی ہوں. تو والد کیا ہوتا ہے؟ وکیل ہو جاتا ہے. تو پھر والد یہ کہتا ہے کہ والد ہو یا بھائی ہو، محرم ہونا چاہیے، غیر محرم نہیں ہونا چاہیے. بسا اوقات اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر غیر محرم لوگ بھی چلے جاتے ہیں. لڑکی کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتے. لڑکی اجازت دے کہ میں جو ہے اپنا نکاح جو ہے کروں، آپ کو کرنے کی اجازت دیتا ہوں. وکیل جب جاتا، وہاں جاتے ابھی گئے کہ میں فلاں بن فلاں، یعنی لڑکے کا نام، پھر اس لڑکے کے والد کا نام لے کر پھر مہر کا ذکر کرے. اتنی مہر میں آپ کی نکاح کر رہا ہوں. تو لڑکی اجازت، اور اس میں بہتر یہ صورت ہے کہ میں اور بھی نکاح میں شریک ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان دنوں میں کیا ہے، لڑکی جو عورت لڑکی ہوتی ہے وہ حیا زیادہ ہے ان کے پاس، حیا کا. تو لکھ لیا جائے اس کو کہ باضابطہ جو ہے یہ ان کا نکاح ان کے اس میں ہو رہا ہے. تو وہ اجازت دے کہ میں تمہیں جو ہے اپنا نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہوں. یا جو بھی نکاح پڑھوانے والے ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں قاضی صاحب کو میں اپنا وکیل بناتی ہوں. تو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح جو ہے اتنے مہر میں ان کا نکاح کرتے ہیں، ان کی موجودگی. تو قاضی صاحب بھی موکل بن سکتے ہیں. یا پھر جو والد وغیرہ یہ ہے ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ کہے کہ میں اپنا نکاح جو ہے میں اپنے والد کو، اپنے بھائی کو نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہوں. اس لیے کہ اب جو ان کو وکیل بنا کے پھر وکیل نہیں بنا سکتے. جیسے والد آ کر یہ کہے کہ قاضی صاحب آپ جو ہے وکیل بن جائیں، اس طرح دو لوگ نہیں ہو سکتے. لڑکی اپنے والد کو اجازت دے سکتی ہے، یا پھر جو نکاح پڑھواتا ہے دونوں لوگوں کے بیچ میں گواہوں کی موجودگی، وہ وکیل بن سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ ان چیزوں پر عمل کر لے تو آسانی ہو سکتا ہے. اور اتنی میرے خیال سے پھر وہاں گئے، وہاں دستخط وغیرہ کی بھی وہ بعد میں بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اور بہرحال یہ ایک اہم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اگر اجازت دے دے کہ میں اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو میں اپنا نکاح کروانے کی اجازت دیتا ہوں، تو وہ والد جو ہے اب وہ لڑکی کا نکاح کرا سکتے ہیں کہ جو ہے میں جو ہے یہ نکاح جو ہے، یا پھر ان سے کسی چیز کا اجازت لے لے، قاضی صاحب جو ہے آپ کو نکاح کروا لیں، ان کو وکیل بنا دے، تو وکیل بنا دے تو یہ تھوڑا اور آسانی اور وقت بھی جو ہے یہ ہو جائے گا اس میں. تو یہ بہرحال اس کے آداب ہے. اور اس کا آداب یہ بھی بتایا گیا، خطبہ جو ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے پہلے جو ہے خطبہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے. اس کے بعد جو ہے نکاح کی کارروائی یہی جو ہے کتابوں میں ہے. اور بعد میں جو نکاح کا ایک رواج ہے بہرحال اس کو بھی کر سکتے، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ پہلے نکاح کا خطبہ ہو، پھر نکاح کی جو ہے بعد کی کارروائی ہو.